Bismillah Rahman Rahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے. تو آج ہمارے ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ پاک نیوی الفا 2025 کا نیکسٹ پروسیس ہے کہ اس کا نیکسٹ پروسیس کیا ہوگا. تو جتنے بھی سوالات ہیں یہ سارے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سر ٹیسٹ پاس ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا، فزیکل، انیشیل میڈیکل، انیشیل انٹرویو، پرسنالٹی ٹیسٹ، فائنل انٹرویو، فائنل میرٹ، یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلین کریں گے. لیکن کائنڈلی اسٹوڈنٹ اس کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے. تو چلیے اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ، تو یہاں پہ ہمارا جو کویسچن نمبر 1 ہے کہ پاک نیوی انیشیل ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے، ابھی آگے کیا ہوگا. ابھی دیکھیں اسٹوڈنٹس، آگے آپ کی کافی چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ کی شارٹ لسٹ لگے گی. اب آپ کے ٹیسٹ تو پاس ہو گئے، لیکن جن کے فیل ہو گئے ان کا تو بالکل جو ہے وہی ختم ہو گیا کہ ان کا نیکسٹ آگے کیا ہوگا، وہ تو اگلی دفعہ کے لیے تیاری کریں. لیکن جن کے ٹیسٹ پاس ہو گئے وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میں پکا شارٹ لسٹ ہوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شارٹ لسٹ میں جو ہے ہر ایک بندہ جو ہے وہ شارٹ لسٹ نہیں ہوتا. اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ شارٹ لسٹ کس بیس پہ بنتی ہے، شارٹ لسٹ لگے گی کہ جو ہے وہ کب لگے گی. تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا، لیکن کوشش کرنی ہے ویڈیو پوری واچ کرنی ہے. اچھا، انیشیل ٹیسٹ آپ کا پاس ہو گیا. ابھی نیکسٹ جو ہمارا سوال ہے، سر اس کے بعد شارٹ لسٹ لگے گی، تو شارٹ لسٹ کس بیس پہ بنتی ہے اور کب لگے گی، وہ آپ کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کریں گے شارٹ لسٹ کی. ہے جس طرح سے ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ ترتیب وائز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. جو پروسیس آپ کا ہوگا اس کے بعد آپ کا جو ہے اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے. سب سے پہلے آپ کی جو ٹیسٹ تھا، انیشیل ٹیسٹ تھا، وہ پاس ہو گیا. اس کے بعد شارٹ لسٹ لگنی ہے. سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ شارٹ لسٹ میں سب کا نام نہیں آئے گا. جنہوں نے ٹیسٹ کلیئر کیے ان سب کا نام نہیں آئے گا. جن کے مارکس زیادہ ہوں گے صرف ان کے نام آئیں گے. پھر شارٹ لسٹ کس بیس پر بنتی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں. موسٹلی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر میٹرک بیس پہ بنتی ہے. جو آپ کی میٹرک مارکس ہوں گے وہ بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں، جن کے زیادہ مارکس ہوتے ہیں وہ والے سلیکٹ ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اس ٹریڈ کے لیے اگر آپ کی 50% مارکس چاہیے، 55 چاہیے، یا 65 چاہیے، یا 60 چاہیے، بس وہ آپ کے کافی ہے. باقی جو آپ کے ٹیسٹ میں جتنے اچھے مارکس ہوں گے آپ کی شارٹ لسٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ کی جو شارٹ لسٹ بنتی ہے وہ اوورال آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ کے مارکس پہ. جتنے اچھے مارکس آپ ٹیسٹ میں لوں گے اتنے اچھے جو ہے وہ آپ کے شارٹ لسٹ پہ اثر پڑتا ہے. تو کوشش کرنا، ابھی تو ٹیسٹ جن کے گزر گئے انہوں نے تو دے دیے، لیکن جنہوں نے ابھی تک نہیں دیا وہ کوشش کرنا ٹیسٹ میں اچھے مارکس لے تاکہ آپ کے شارٹ لسٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہو. اچھا نیکسٹ، اس کے بعد کی شارٹ لسٹ لگے گی کب. ویسے اگر بیسیکلی آپ کو اگر میں اس کے پروسیجر بتا دوں تو اس میں تقریباً 1 منتھ لگ جاتا ہے. پورے جیسے ہی ٹیسٹ ختم ہوتے ہیں، جس دن سے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتے اس دن سے لے کے پورا 1 مہینہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو شارٹ لسٹ آ جاتی تھی. لیکن آج کل 2-3-4 بیچوں سے ایسا ہو رہا ہے جیسے ہی بیچز کے ٹیسٹ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے تقریباً 12 کو ختم ہو رہے ہیں. تو جیسے ہی ٹیسٹ ختم ہو جاتے ہیں 3-4 دن بعد شارٹ لسٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتی ہے. تو 12 کو ان کے میرے خیال میں ٹیسٹ ختم ہو رہے ہیں. تو 12 کو کے بعد جو ہے 15-16 تک انشاءاللہ یا منڈے تک ان کی شارٹ لسٹ آ جائے گی. ابھی پہلے بہت ٹائم لگتا تھا لیکن ابھی آج کل بہت جلدی لگ رہا ہے. لیکن اگر جلدی نہیں لگتا تو 1 منتھ تو اس کا اپنا ٹائم ہے. 1 منتھ بعد اس کا شارٹ لسٹ لازمی لگتا ہے. لیکن اس کا جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے اس کا اس لیے کچھ نہیں بتا سکتے. میں آپ کو 15-16 بتا رہا ہوں اس لیے کیونکہ وہ میں آپ کو اپروکسیمیٹلی بتا رہا ہوں. اس کا جو اپنا ایگزیکٹ ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. اگر آپ سینٹر میں بھی پوچھو گے تو سینٹر والے آپ کو یہی بتائیں گے کہ 1 منتھ بعد لگ جائے گی. لیکن آج کل بہت جلدی لگ رہی ہے تو اس بیس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو چلیے نیکسٹ ہمارا سوال ہے، اس کی طرف بڑھیں گے کہ شارٹ لسٹ کے بعد آپ کا کون سا پروسیس ہوگا اور وہ آپ کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن کوشش کرنی ہے ویڈیو پوری واچ کرنی ہے. اچھا اسٹوڈنٹ، پھر اس کے بعد آپ کی جو شارٹ لسٹ لگ جاتی ہے اس کے بعد آپ کا فزیکل ہوتا ہے. اب فزیکل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے. لیکن یہاں پہ موسٹلی اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سر میں تو چین اپس میں جو ہے بہت ویک ہوں، میں پش اپس میں ویک ہوں، میں جو ہے سٹ اپس میں ویک ہوں، مجھ سے نہیں لگائے جاتے. تو اس چیز کا میں آپ کو بتا دوں، اس میں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے. موسٹلی آپ کی جو رننگ ہوتی ہے وہ بڑے بڑے سینٹر جیسے ملتان ہو گیا، کراچی سینٹر ہو گیا، یہ کراچی اور یہ بڑے بڑے سینٹر جو ہے اس میں جو رننگ ہے وہ پراپر لیتے ہیں. ویسے فزیکل نیوی میں بہت عام سا ہے یہ، مطلب جسٹ ایز اے فارمیلٹی ہوتی ہے.
جو بڑے سینٹر ہے اس میں جسٹ رننگ پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے، باقی چیزیں جسٹ فارمیلٹی پورے کر کے آپ کو جو ہے وہ پاس کر دیا جاتا ہے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے سینٹر ہے، مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل چھوٹے، لیکن پشاور میں بھی رننگ جو ہے جسٹ فارمیلٹی ہے، مجھے پتہ ہے ان چیز کا۔ اور آگے سوات وغیرہ ہو گیا، ڈی اے خان ہو گیا، ان میں سے جو ہے رننگ ایز اے جسٹ فارمیلٹی ہے۔ لیکن ملتان، کراچی، یہ بڑے سینٹر جو ہے ان میں رننگ پراپر لیتے ہیں، باقی جیسے چیزیں فارمیلٹی۔ اور یہاں پہ جو باقی فزیکل ہے، پشاور، سوات، ڈی اے خان، یہ چھوٹے چھوٹے سینٹر جو ہے سکر، اس میں جو ہے پورا فزیکلی جسٹ ایز اے فارمیلٹی ہے نیوی میں۔ میرین والوں کا تھوڑا ٹف ہوتا ہے۔ اور ایک اور برانچ ہے پی ٹی آئی کا، تو اس کا وہ آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتے ہیں کہ ان کی کیا کیا چیزیں ہوگی اس میں فزیکل میں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا سنیں، یہاں پہ اس کے بعد فزیکل میں کیا کیا ہوگا، یہ ہے جو جنرل برانچز ہے، مطلب شیف، سٹیورڈ، ایم ٹی ڈی ایس ڈبلیو، سب کے لیے ٹیکنیکل جتنے بھی برانچز ہیں، نیول پولیس، پی ٹی آئی کے علاوہ یہ سب برانچز کے لیے ہے۔ پی ٹی آئی کا تھوڑا مختلف ہے، وہ آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جو پی ٹی برانچ ہے فزیکل ٹرینر، اس میں یہاں پہ دیکھ لے 1.6 کلومیٹر آپ کی رننگ ہوگی 8 منٹ میں، اور 15 مرتبہ آپ کی پش اپس ہوں گی جو کہ 2 منٹ میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہ جسٹ فارمیلٹی ہوتی ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ 15 مرتبہ آپ نے سٹ اپس کرنے ہوتے ہیں 2 منٹ میں، اور 4 مرتبہ آپ نے چن اپس کرنے ہوتے ہیں 2 منٹ میں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ جسٹ فارمیلٹی ہے۔ اس میں بہت سے سینٹر پہ یہ جسٹ ایز اے فارمیلٹی لیے جاتے ہیں، بہت کم سینٹر ہوتے ہیں جس میں تھوڑے پراپر لیے جاتے ہیں، ادروائز یہ جسٹ فارمیلٹی ہے فزیکل۔ تو چلیے آگے ہمارا جو نیکسٹ پی ٹی آئی برانچ کا فزیکل ہے اس کے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی برانچ میں جو ہے وہ جسٹ فارمیلٹی نہیں ہوتی، وہ آپ سے پراپر لیا جائے گا۔ اچھا اسٹوڈنٹ، یہاں پہ دیکھ لے یہ فزیکل میں کیا کیا ہوگا جو کہ پی ٹی آئی برانچ کا ہے۔ جیسے میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو پی ٹی برانچ ہے فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر، اس میں جو ہے تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے 2.5 کلومیٹر رننگ ہے جو کہ 12 منٹ 45 سیکنڈ میں آپ نے کرنے ہوں گے، اور 15 مرتبہ پش اپس ہے جو 2 منٹ میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ 15 مرتبہ سٹ اپس ہے 2 منٹ میں، 4 مرتبہ چین اپس ہے 2 منٹ میں۔ اور پی ٹی برانچ کا جو ہے وہ فزیکل جو ہے وہ فارمیلٹی نہیں ہوتی، یہ بالکل آپ سے پراپر لیا جائے گا۔ جو چیزیں یہاں پہ جتنے ٹائم میں دیے ہیں یہ آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے، کیونکہ پی ٹی برانچ جو ہے وہ ایک انسٹرکٹر ہے۔ جب آپ دوسروں کو جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کرو گے اور آپ کو خود ہی نہیں آتے یا آپ سے خود ہی نہیں ہوتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کا جو فزیکل ہوگا وہ آپ سے پراپر لیا جائے گا۔ باقی جو جتنے بھی برانچز ہیں اس کی جسٹ ایز اے فارمیلٹی ہوتی ہے، بہت کم جگہوں پہ جو ہے ان کی پراپر لیا جاتا ہے، ادروائز جسٹ فارمیلٹی ہے وہ، لیکن یہ بہت پراپر لیے جائیں گے۔ تو چلیے آگے ہمارا جو نیکسٹ کویسچن ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ فزیکل کے بعد آپ کا کیا ہوگا۔ اچھا اسٹوڈنٹ، اس کے بعد آپ کا انیشیل میڈیکل ہوگا۔ انیشیل میڈیکل میں کیا کیا ہوتا ہے، آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ میں پھر آپ کے جو ہے وہ کافی چیزیں آ جاتی ہے۔ بلڈ ٹیسٹ میں آپ کا سی بی سی ہو گیا، یورین، ہیموگلوبن، جس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ مزید اور بھی کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ یرکان میرے خیال میں بولتے ہیں اردو میں اس کو، اور اس کے علاوہ مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ میں، لیکن بلڈ آپ سے لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا ایکس رے ہوگا، چیسٹ ایکس رے۔ یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن میرین والوں کے لیے، پی ٹی برانچ کے لیے یورین جو ہے وہ ٹیکنیکل والوں کے لیے پہلے نہیں ہوتا تھا، ابھی مجھے نہیں پتہ، لیکن میرے خیال میں ابھی بھی یورین ٹیسٹ ٹیکنیکل والوں کے لیے یہاں پہ نہیں ہے، ہمالیہ میں ہو جاتا ہے پھر۔ اور فل باڈی چیک اپ ہوتا ہے۔ فل باڈی چیک اپ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جتنے بھی کپڑے آپ نے پہنے ہوتے ہیں، انڈر ویئر، جتنی بھی چیزیں وہ سارے ریموو کر کے آپ کی باڈی کی فل چیک اپ ہوتی ہے، اور کمپلیٹ جو چیک اپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انیشیل میڈیکل میں۔ تو یہ چیزیں آپ کے سارے ہوں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پروسیس ہے آپ کا، اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ انیشیل میڈیکل بھی آپ کا ہو گیا، پھر آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سائیکالوجی ٹیسٹ یا پرسنالٹی ٹیسٹ کہہ لے۔ اس میں جو ہے مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہے، سینٹینسز ہوتے ہیں، اردو میں ہوتے ہیں انکمپلیٹ اور انگلش میں ہوتے ہیں، ان کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ سٹوریز لکھنے ہوتے ہیں، پوائنٹر سٹوریز لکھنے ہوتے ہیں، تو مختلف قسم کے پکچر سٹوریز لکھنے ہوتے ہیں، اور ایس آر ٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں، سچویشن ری ایکشن ٹیسٹ۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس ٹیسٹ میں ہوتی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں پہ جا کے آپ ہمارے چینل سے تیاری کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جب جیسی شارٹ لسٹ لگے گی تو اس کی تیاری بھی ہم آپ کو کروائیں گے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ نیکسٹ مزید جو آگے چیزیں ہیں اس کو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن پرسنالٹی ٹیسٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، وہاں پہ جا کے آپ اس کی ویڈیوز واچ کر سکتے ہو۔ پلے لسٹ موجود ہے، اس میں ہر قسم کے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن مزید نئے بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آگے جو ہمارا کویسچن ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔
अच्छा स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे इनिशियल इंटरव्यू की बात आ जाती है कि सर इनिशियल इंटरव्यू हमारा होगा तो इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो इंटरव्यू तो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को यही गाइड करता रहता हूँ कि इसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना। इंटरव्यू बिल्कुल सिंपल होती है, जस्ट आपके अंदर की जो खूबियाँ है वो इंटरव्यूअर जांचता है, तो आपकी जस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी अगर आपके क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी एक प्लेलिस्ट की जो है हमारी लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप उसकी तैयारी भी कर सकते हो इंटरव्यू की, कि कैसे कैसे सवालात पूछे जा सकते हैं, वो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। मज़ीद जब इंटरव्यू करीब आएंगे इंशाल्लाह इसकी भी तैयारी हम आपको करवाएंगे। लेकिन अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद जब ये सारा कुछ आपका हो जाता है, तकरीबन 3 मंथ बाद जो है आपकी फाइनल इंटरव्यू होती है। लेकिन फाइनल इंटरव्यू का कुछ कंफर्म नहीं है, मैंने नीचे नॉट कंफर्म भी लिखा हुआ है, इसका कुछ कंफर्म नहीं होता। कुछ बैचेस का हो जाता है, किसी बैच का नहीं होता। अभी अगर 2024 की अगर मैं आपको बता दूं सेलर की, तो उनकी इंटरव्यू अभी नहीं हुई है, जस्ट उनकी डायरेक्ट फाइनल लिस्ट लग गई है और उनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन किसी न किसी बैच के वो करवा भी देते हैं। तो नेवी का भी जो फाइनल इंटरव्यू है वो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, किसी बैच का हो जाता है, किसी बैच का नहीं होता। तो इसमें कंफर्मेशन कुछ नहीं है कि यार इस बैच का होगा कि नहीं अल्फा 2025 का, लेकिन किसी का हो जाता है किसी का नहीं। इसलिए मैंने नीचे जो है फाइनल इंटरव्यू में नॉट कंफर्म भी लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट जो हमारा आगे प्रोसेस है वो आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं कि इसके बाद आपका क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट है। इसके बाद जब फाइनल इंटरव्यू अगर आपकी होती है या नहीं होती, तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी एक आती है। फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद वो जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो आपकी वेबसाइट पे भी लग जाती है और सेंटर की तरफ से आपको मैसेज या कॉल भी आ जाती है। जो अभी 2024 की कल ही लगी है, उनको अभी मैसेज या कॉल नहीं आए है, लेकिन वेबसाइट पे उनका लिस्ट जो है वो अपलोड हो चुका है और उनकी जो काले वगैरह है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे और वो अभी सेलेक्ट हो गए, वो अभी हिमालय जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी एक प्रोसेस होता है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जब आपकी लगती है उसमें एक और बात आती है प्रोविजनली सिलेक्शन की। तो प्रोविजनली सिलेक्शन पे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोशिश करनी है वीडियो पूरी वॉच करनी है, बातें स्किप नहीं करनी है, ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ सके। तो स्टूडेंट, जो प्रोविजनली सिलेक्शन है वो आर्जी तौर पर सिलेक्शन कहते हैं। जो अभी भी का बैच भी मुझसे पूछ रहा था सर ये प्रोविजनली सिलेक्शन क्या है, हमारी तो फाइनल लिस्ट लग गई है तो हम आर्जी क्यों सेलेक्ट है, हम फाइनल सेलेक्ट क्यों नहीं हुए। तो ये कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, आपको इसलिए प्रोविजनली सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसके बाद भी आपका सिर्फ एक प्रोसेस रहता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होता। वो आपका बेसिक ट्रेनिंग हिमालय में होगा। जब बेसिक ट्रेनिंग हिमालय में आपका वो प्रोसेस होगा उसके बाद आप फाइनली सेलेक्ट होते हो। तो उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका जो है कौन से प्रोसेस है जो आपका होता है, आगे क्वेश्चन में आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए मैं तरतीब वाइज करता हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए मुझसे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे है आपका कि फाइनल मेडिकल इन हिमालय प्रोविजनली सेलेक्ट यहाँ पे आप हो जाते हो। तो जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो वो आपका वहाँ पे हिमालय में आपका फाइनल मेडिकल होता है। अगर आप गवादर जाते हो तो गवादर में होगा, अगर मेरीन वाले हो। अगर आप जो है कासिम जाते हो मेरीन वाले, तो वहाँ पे आपका फाइनल मेडिकल होगा, या हिमालय में टेक्निकल और बाकी ब्रांचेस के होते हैं। लेकिन जब आपका फाइनल मेडिकल होता है तो उसमें जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो, मतलब आप फिट हो जाते हो, तो उसके बाद आप परमानेंट सिलेक्शन आपकी हो जाती है। लेकिन फाइनल मेडिकल में क्या क्या होता है, जितना प्रोसेस जितना मेडिकल आपका यहाँ पे सेंटर में होता है बिल्कुल उसी तरह से उतना ही मेडिकल आपका हिमालय में भी होता है। लेकिन हिमालय में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ही होता है, मुश्किल कोई नहीं होती। अगर आप यहाँ पे फिट हो तो आप वहाँ पर भी फिट होंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे अगर आप रेफ़र हो ना, तो आप हिमालय में दोबारा भी रेफ़र हो सकते हो। तो इसलिए यहाँ का जो रेफ़र फॉर्म है आप उसकी कॉपी अपने पास लाजमी रखें, ताकि वहाँ पे आपकी जो है अगर आपको रेफ़र करते तो आप डॉक्टर को दिखा देना कि सर मैं रेफ़र हुआ था इस चीज़ पे, फिर मुझे फ़िट कर दिया था। तो जैसे ही वो रेफ़र फॉर्म देखेगा और फिटनेस उस पर देखेगा तो वो आपको दोबारा फ़िट कर देगा, आपको दोबारा रेफ़र नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास रेफ़र फॉर्म की कॉपी नहीं है तो वो आपको दोबारा रेफ़र करके डॉक्टर के पास भेजेगा, और अल्लाह ना करे मे भी आप वहाँ पर अनफिट हो गए तो फिर क्या करोगे। यहाँ से तो आप फिट हो गए, लेकिन क्या पता वो डॉक्टर आपको अनफिट कर दे, तो आपको फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए अपनी रेफ़र फॉर्म की कॉपी हमेशा अपने पास लाजमी रखनी है। इसके बाद आपकी कौन सी प्रोसेस होगा, लेकिन जब आपका फाइनल मेडिकल हो जाता है तो उसकी बाद आपकी हो जाती है स्टूडेंट, उसके बाद आपकी हो जाती है पाकिस्तान नेवी में परमानेंट सिलेक्शन। और परमानेंट सिलेक्शन के बाद ये मतलब है कि आपके जितने भी प्रोसेस थे वो कंप्लीट हो गए। अभी पाकिस्तान नेवी का आप हिस्सा बन चुके हो बिल्कुल परमानेंट, और अभी आपने आगे सर्विस जारी रख सकते हो बिना किसी झिझक के, बिना किसी खौफ के, और अपने मुल्क को सर्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी अपने आपके साथ शेयर की। और अगर आपको और भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके साथ एक्सप्लेन करें।
اور جتنا بھی ہمیں پتہ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن پرسنالٹی ٹیسٹ کی اور انٹرویو کی تیاری کے لیے پلے لسٹ دونوں کی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے, وہاں پہ جا کے آپ تیاری کر سکتے ہو. اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.